بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، یہ آیتیں کل بھی پڑھی گئی تھی، یعنی سورہ معارج کی آیت نمبر 22، 23، 24 اور 25۔ دو آیت الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون پر کل تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، اور نماز میں حضوری کی کیا اہمیت ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قرآن نے کہا کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز خشوع کی کیفیت کے ساتھ ادا کرتے۔ خشوع کی تعریف کیا ہے؟ فقہا کے نزدیک، محدثین کے نزدیک وہ کل تذکرہ ہو گیا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلی آیت پر گفتگو کریں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے اندر بندہ جب تک ادھر ادھر نہیں دیکھتا اللہ برابر اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور جب بندہ ادھر ادھر التفات کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف سے پھر جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ حالت نماز میں بندہ جو جگہ دیکھنے کی ہے نماز میں، مثلا قیام میں انسان کھڑا ہے تو سجدے کی جگہ دیکھے، رکوع میں ہے تو دونوں انگوٹھوں کو دیکھے۔ تو یہ جو شریعت نے بتایا ہے آداب، تو اس آداب کے ساتھ ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن بندہ بہت سارے لوگ ہیں، دیکھ رہا ہے کہ بھائی ٹائم کم ہے تو ہاتھ کی گھڑی دیکھ رہا ہے، یا بہت سارے لوگ، میرا تجربہ ہے میری مسجد میں کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے موبائل رکھا ہوا ہے اور اس میں نیٹ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ان کا موبائل صرف اوپر سے نیچے پلٹ دیا تو ان کے چہرے پہ شکن آ گیا، ہماری مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہوں جی۔ تو گویا کہ نماز بھی پڑھ رہے تھے اور دنیا کی میڈیا کی خبروں سے بھی محظوظ ہو رہے تھے۔ تو یہ میں ان کو کیا کہوں، بس اللہ تعالیٰ ہم امت کی حفاظت فرمائے۔ تو نماز کو استحضار کے ساتھ پڑھنا، اللہ تعالیٰ جو کامیابی بتا رہے ہیں، کس کو بتا رہے ہیں؟ کہ علی صلاتہم دائمون، اس دوام سے سکون کے ساتھ برابر اپنی نماز کی طرف متوجہ رہنا مراد ہے جی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کی ایک روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا تباہی ہے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جی، حضور قلب حاصل کرنے کے اور وسوسوں کو دور کرنے میں سجدہ گاہ پر نظر قائم رکھنے کو برا اثر آفرین دخل ہے۔ کون لکھتے ہیں؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری۔ یہ جو اصول بتایا گیا ہے اس سے انسان کی نماز میں خشوع آتی ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والے اور ہارے ہوئے کا۔ دیکھیے دو چیز ہے، ایک تو یہ ہے مال کا ہونا، جو شخص پر مال ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے مال پر حق ہے، کس کا؟ دو آدمی کا۔ ایک تو وہ جو آپ کے پاس مانگنے آتا ہے اس کو بھی دینا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مانگنے سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ تو مالداروں پر ضروری ہے یہ تفقد کرنا، یہ دھیان دینا، یہ تلاش کر کے ان لوگوں کو جو مستحق ہیں ان تک مال کو پہنچانا، جو تقریباً اس وقت مفقود ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے جو اہل بیت ہیں، مدینہ میں 200 سے زائد گھر کا روزینہ کا خرچہ امام زین العابدین پہنچاتے تھے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ رات کو اٹھتے، اور اس زمانے میں تو لوگوں کے مکان اتنے اونچے اونچے تو تھے نہیں، بلڈنگیں،
زیادہ سے زیادہ 3-4 فٹ کی دیواریں یا وہ گھاس پھوس کی دیواریں ہوتی تھیں، تو کپڑے میں باندھتے تھے دینار اور درہم، اور مکان کے اوپر سے دیوار کے باہر سے اس کے گھر میں ڈال دیتے۔ لوگ صبح میں سمجھتے کہ یہ تو مدینۃ الرسول ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اور بنداس کھاتے پیتے تھے۔ کسی کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ یہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لوگوں کے اوپر یہ انفاق فی سبیل اللہ تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب یہ آنا بند، تب جا کے یہ راز فاش ہوا کہ امام زین العابدین روزانہ لوگوں کے گھروں تک، چونکہ ان کو محبت کی وجہ سے آل رسول تھے، لوگ ہدیے تحفے نذرانے دیا کرتے تھے، تو بجائے مال کو جمع کرنے کے کہ لوگ دیتے اور وہ فقراء مساکین میں روزانہ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ متقی جو لوگ قیامت کے دن اس عذاب جس کا تذکرہ پیچھے ہوا ہے اس سے بچیں گے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ جو پکے نمازی ہیں، اور نماز بھی حضوری کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ غیر حضوری سے بھی نماز پڑھنا الحمدللہ غنیمت ہے۔ آج تو ایسی نماز کس کی ہوگی؟ جی ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے، ان کے گھر میں آگ لگ گئی، لوگوں نے سمجھا کہ وہ مر گئے ہوں گے، لیکن آگ لگی رہی۔ جب لوگوں نے آگ ہر طرف سے بجھایا تو دیکھا مولانا تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی مولانا تو تب لوگوں نے دیکھا کہ مولانا نماز پڑھ رہے ہیں، آگ چاروں طرف سے لگ گئی، جل گئی، لیکن مولانا کو کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا، یعنی صحابہ میں بھی مثالیں ہیں کہ زخم کا آپریشن کروا لیا، نیزہ لگ گیا، اس کو نماز میں نکلوا لیا، لیکن نماز میں کوئی خلل نہیں آیا۔ ہمارے حضرت تھانوی کے خلفاء میں مولانا مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا آپریشن ہوا تو انہوں نے بے ہوشی نہیں کروائی، بس مشغول ہو گئے ذکر میں اللہ کے نام کی طرف، اور ڈاکٹر نے پورا آپریشن، جی ابھی چند سال پہلوں کی بات ہے، 25 سال 50 سال ہوا ہوگا، جی جامعہ اشرفیہ والے۔ تو ایسے لوگ ہیں آج کل، جی جس بزرگ کا گھر جل گیا اور آگ لگ گئی اور ان کو نہ جلا سکے، ان کو تو میں نے دیکھا اپنے آنکھ سے، جی ہمارے والد علیہ رحمہ کے پاس آیا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ والذین فی اموالہم حق معلوم، کہ مال والوں کے اوپر حق ہے کہ جو مانگنے آتا ہے اس کو اور جو نہ مانگنے آتا ہے اس کو، دونوں کا خیال رکھیں۔ جی اللہ کا نا یہ مال والوں پر حق ہے، جی للسائل مانگنے والے، والمحروم اور جو نہیں مانگتے ہیں، جی پیچھے اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے درس کا حاصل یہ ہے کہ انسان نماز کو کوشش کرے کہ حضوری کے ساتھ ادا کرے، اور اللہ نے اگر مال دیا ہے جو بھی ہے اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کے لیے سائل کو اور جو نہ مانگے ان تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر توفیق ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صدق اللہ علیہ۔